الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات مجھ ناچیز سے پہلے اکابر علماء کرام کے ایمان افروز بیان سن چکے ہیں. میں علم کے لحاظ سے بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی اور قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی ان سب سے کم ہوں. چنانچہ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ ہمارے ان سارے اکابر نے کھڑے ہو کر تقریریں فرمائی ہیں اور میں بیٹھ کر تقریر کرنے لگا. ان کا کھڑے ہو کر تقریر کرنا یہ ان کی قوت اور طاقت کی دلیل ہے اور میرا بیٹھ کر تقریر کرنا کمزوری کی دلیل ہے. تو جس طرح جسمانی لحاظ سے جسمانی قوت کے لحاظ سے میں ان سے کم ہوں، علم کے لحاظ سے بھی میں ان کے سامنے بہت کم حیثیت رکھتا ہوں. مجھے ان حضرات کی تقریریں سن کر بڑی مسرت ہوئی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان سارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے
اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ خصوصاً میں قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اپنے مخدوم و محترم حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جن پر اہل سنت و جماعت کو فخر ہے کہ انہوں نے قرآن کریم اس انداز سے پڑھا ہے اور اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ خود مصر کے قاری جو ساری دنیا میں مشہور ہیں وہ ان کا قرآن سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب مصر کے قاری پاکستان میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قاری غلام رسول صاحب کون ہیں؟ ہم ریڈیو میں ان کا قرآن سنتے ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مصر کے قاریوں نے ہمارے محترم قاری صاحب کو دیکھا۔ قاری صاحب نے اپنی زندگی قرآن کریم کی تعلیم کے واسطے وقف کی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایسی سعادت نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قاری صاحب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے مقاصد میں عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کریم کی تعلیم، تبلیغ اور اشاعت کے سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کر کے سعادت دارین حاصل کر سکیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اگرچہ باوجود کم علم ہونے کے میں لمبی تقریر کرنے کا عادی ہوں۔ 2-2.5 گھنٹے لگ جانا تو معمولی سی بات ہے، مگر یہاں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جیسا کہ ہمارے حضرت محترم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے حضرات مراقبے میں ہیں، بلکہ بہت سے حضرات تو ایسے استغراق کے عالم میں ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کہاں۔ تو بہر صورت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ جمعے کی رات ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جمعے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور پھر ہم تو اس کی یاد میں جاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے سوتا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہم اس آقا کی یاد میں جاگ رہے ہیں جو آقا ہماری خاطر رات کو جب قیام کرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو اس کے پاؤں سوج جاتے، ساری ساری رات وہ کھڑے رہتے تھے، اور جب صبح کے وقت لبوں پر دعا ہوتی تھی تو یہی کہ اے اللہ میری امت کو بخش۔ تو اگر ہم اس آقا کی یاد میں جاگ رہے ہیں تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم پر یہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم محبوب کی یاد میں جاگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے یہ چند لمحات ان کی یاد میں نظر کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے فضائل
اور قرآن کریم کی شان کو، عظمت کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لمحات کو قبول فرمائے۔ یقین جانیے یہ لمحات حاصل زندگی ہیں جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حبیب کی یاد میں اور اللہ کے کلام کی عظمت و شان کے سننے میں صرف ہو رہے ہیں۔ بہر صورت میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کے معنی ہیں الگ الگ حروف، تو چونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں اسرار ہیں، رموز ہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین راہم خبر نیز۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ حضور نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اسرار ہیں، رموز ہیں۔ ان اسرار کو اسرار ہی رہنے دیجیے اور آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں قرآن کے سر ورق پر، یوں کہیے کہ قرآن کے دروازے پر اللہ نے یہ بورڈ لگا دیا ہے، یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سننے والوں، اس قرآن کو پڑھنے اور سننے سے پہلے یہ جان لو، یہ مان لو کہ جس قرآن کو تم پڑھنے یا سننے لگے ہو اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہر قسم کے شک اور شبے سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر مبارک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بتاؤ کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہو اس میں کوئی گڑبڑ، کمی بیشی، چوری وغیرہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ چوری اس وقت ہو سکتی ہے، گڑبڑ اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ محافظ میں چند باتیں پائی جائیں۔ یا تو محافظ، حفاظت کرنے والا کہیں چلا جائے، غیر حاضر ہو جائے، اور گڑبڑ کرنے والا، چوری کرنے والا اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر گڑبڑ کرنے میں کامیاب ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ محافظ سو جائے، غافل ہو جائے اور چور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے۔
تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ محافظ حفاظت کرنے والا کمزور ہو اور چوری کرنے والا طاقتور ہو، تو وہ محافظ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر گڑبڑ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کہیں جاتا ہے غیر حاضر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ غیر حاضر ہونے سے پاک ہے، وہ ہر وقت حاضر و موجود ہے، اور اس کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ طاقتور ہونا کیا مانی؟ اس کے برابر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو ایسے محافظ کے ہوتے ہوئے قرآن کریم میں کوئی گڑبڑ، کوئی چوری وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اس قرآن میں چوری ہو گئی ہے، اس میں کمی ہو گئی ہے، تو اس کا حملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے فلاں کی بکری وغیرہ کھا گئی، تو اس کا حملہ کسی صحابی کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، اس میں کوئی گڑبڑ وغیرہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن کریم اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، من اول ہی الی آخر ہی پورا قرآن موجود ہے، اور اس کی ترتیب وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب دی ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ سرکار قرآن پڑھتے تھے، اسی ترتیب کے ساتھ یہ قرآن آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ موجود رہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتابیں بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں تھیں، تورات و انجیل وغیرہ، ان میں گڑبڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تغیر و تبدل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جب پہلی کتابوں میں ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ممکن ہے۔ تو اس کے متعلق میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، بلکہ پہلی کتابوں کی حفاظت ان لوگوں کو سونپی گئی تھی جن قوموں کی طرف وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، انہی قوموں کے علماء کو اس کی حفاظت سونپی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ۔ اس آیہ کریمہ میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف کتابیں اتاری تھیں، انہی قوموں کے علماء کو اللہ نے محافظ بنایا۔ مگر ہوا یہ کہ جن کو اللہ نے محافظ بنایا وہی چور بن گئے، اور انہوں نے دنیا کا فانی مال لیا، دنیا کے فانی مال کی خاطر اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیش نظر کتابوں میں تغیر و تبدل کر دیا۔ تو چونکہ پہلی کتابوں میں تغیر و تبدل ہو چکا تھا، جن کو اللہ نے محافظ بنایا تھا وہی چور بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں۔ اگر میں نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا تو دشمنان دین اس قرآن کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ اچھا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ غور کرنا، پہلی کتابوں میں جو تغیر و تبدل ہوا تھا وہ قرآن نے آ کر واضح کر دیا۔
قرآن نے بتا دیا کہ علماء یہود و نصارہ نے کہاں کہاں گڑبڑ شڑبڑ کی ہے، کیا چھپایا ہے اور کیا نہیں چھپایا۔ تو پہلی کتابوں میں جو تغیر و تبدل ہوا تھا اس کی قرآن نے آ کر وضاحت کر دی، قرآن نے بتا دیا۔ اور اگر قرآن میں تغیر و تبدل ہوتا تو اس کے بعد تو کسی کتاب نے نازل ہونا ہی نہیں تھا، پھر بعد میں کون بتاتا کہ قرآن میں کہاں کہاں تبدیلی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں تو یہ قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ نبی کریم کا فیض قیامت تک رہنا ہے، قرآن کی تعلیم و تربیت اور ہدایت و تعلیمات کا فیض بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اللہ فرمایا میرے حبیب تیرے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، میں تیری جان کی بھی حفاظت کروں گا اور قرآن کی حفاظت بھی کروں گا، کیونکہ دونوں نے قیامت تک رہنا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ معلوم ہوا جو قرآن میں تغیر و تبدل وغیرہ کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہے۔ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالی کی حفاظت کا ادنا کرشمہ دیکھیے، دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عیسائی ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عیسائیوں تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، کوئی انجیل کا حافظ دکھا۔ نہیں، بلکہ اصل انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور جس زبان میں اتری تھی اس کا ایک نسخہ ہی دکھا دو۔ یہودیوں تم لاکھوں کی تعداد میں ہو، کوئی تورات کا حافظ دکھا دو، تورات کا اصل نسخہ جس زبان میں وہ تورات نازل ہوئی تھی وہ دکھا دو۔ وہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا ادنا کرشمہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو قرآن کریم کے لاکھوں کروڑوں حافظ ملیں گے۔ آج بھی قرآن گھر گھر میں موجود ہے اور دنیا بھر کے چھپے ہوئے قرآن جمع کر لو اور ان کو دیکھو، اول سے لے کر آخر تک کسی میں آپ زیر زبر کا بھی فرق نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ادنا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا۔ اور یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں قاری غلام رسول صاحب کہ قرآن محفوظ رہے، قرآن کے سینکڑوں حافظ بنا دیے جائیں اور وہ جگہ جگہ قرآن سنا کے مظاہرہ کریں کہ الحمدللہ آج بھی لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ چنانچہ دشمنوں نے جب دیکھا کہ 12 سال کے بچے قرآن کے حافظ مٹانا تو ممکن ہے، مگر جو سینوں کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہو اس کو کون مٹا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ مکے کے کافروں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح شعراء گھر بیٹھ کر الفاظ کو ترتیب دے کر شعر بنا لیتے، اسی طرح یہ حضرت محمد بھی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اور کچھ الفاظ کو جوڑ کر ترتیب دے کر آیت بنا کر لے آتے ہیں۔ تو معاذ اللہ انہوں نے قرآن کو شعر قرار دیا اور نبی پاک کو شاعر قرار دیا۔ وہ کہنے لگے قرآن شعر ہے، وہ منزلہ شعر ہے، ایک کلام ہے، اور نبی کریم معاذ اللہ شاعر ہے، ان کا کلام ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیا کریمہ اتاری،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کافرو مشرکو، اس کلام کے بارے میں اگر تم کسی شک و شبے کا شکار ہو، جو کلام مقدس ہم نے اپنے عبد مقدس پر اتارا ہے، تو پھر ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے فصحاء، بلغاء، شعراء جمع ہو جاؤ، اللہ کے سوا جس کو چاہو اپنی مدد کے واسطے بلا لو، اور سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر حضرت محمد اپنے گھر میں بیٹھ کر الفاظ کو ترتیب دے کر آیتیں بنا سکتے ہیں تو پھر تم بھی تو بنا سکتے ہو، تم میں بھی تو شعراء ہیں، تم میں بھی تو بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء ہیں، تم بھی اپنے آپ کو عرب کہتی ہو اور اپنے سامنے دنیا بھر کے لوگوں کو عجم کہتے ہو کہ عجم کے معنی گنگا، کہ ہم اتنے فصیح بلیغ لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے دنیا گویا گنگی ہے، کلام نہیں کر سکتے۔ تو تم بھی تو بڑے بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، تم میں بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں، اکٹھے ہو جاؤ سارے اور اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لیں، کیونکہ قرآن میں تو سب غیب کی خبریں، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اور غیب تو تمہیں معلوم نہیں، غیب کا تو تمہیں علم نہیں، سوائے اس کے کہ تم اس ادھر ادھر کی ہانک لو، ادھر ادھر کی باتیں بنا کر لے آؤ، تمہارا کلام حقائق پر تو مشتمل نہیں ہوگا۔ تو اس قرآن کی مثل ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر اس کلام کے کلام الہی ہونے میں تمہیں کوئی شک شبہ ہے تو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا اور ساتھ ہی پیشین گوئی بھی فرمائی کہ تم ایسا نہیں کر سکو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو منکروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ جب سے قرآن اترا ہے، قرآن میں اللہ کا یہ چیلنج موجود ہے، اور قرآن کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر کتاب میں ہو چکا ہے، دنیا کی ہر لائبریری میں قرآن موجود ہے، مگر آج تک کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی فرد کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کے پیش کر سکے۔ تو یہ قرآن خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ عقیدت کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے۔ بتائیے، اہل عرب جو عربی زبان بولتے ہیں، اس زبان کے جملے، کلمات، الفاظ، حروف قرآن کی مثل ہیں یا نہیں؟ بتائیے، کیونکہ عرب والے بھی جب کسی کو بلائیں گے تو کہیں گے تعال، ادھر آؤ، زیادہ لوگ ہوں گے تو کہیں گے تعالو، اور اگر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، میں نے ایک بات کرنی ہے آپ کے سامنے، بڑی پیاری، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں، شبہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، ہر قسم کے شک شبے سے پاک ہے، بلند ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے واسطے؟ للمتقین، متقیوں کے واسطے۔ تو جو غیر متقی ہے کیا ان کے واسطے ہدایت نہیں؟ ان کے واسطے بھی ہدایت۔ دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو بنی نوع انسان کے واسطے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس، ایک آیت میں فرمایا ھدی للمتقین۔ ان دونوں میں ترتیب یوں ہوگی، تطبیق یوں ہوگی کہ قرآن ہدایت تو ہے دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے، مگر اصل میں ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، متقی پرہیزگار ہیں، وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت میں تمام انسانوں کے واسطے ہدایت ہے، مگر اس کی ہدایت سے مالا مال وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار۔ یہاں میں ایک بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں، وہ ضرور سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے ایک فاضل مقرر بیان فرما گئے ہیں کہ قرآن سے سب لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے، بہت سے گمراہ بھی ہوگا، اور یہ بالکل صحیح ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایک آیت اور بھی سن لی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے تو رحمت اور شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے مگر خسارے، یعنی ظالموں کے واسطے رحمت اور شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں یہ قرآن اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اس بات میں، اس آیت میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، ظالمین فرمایا۔ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین فرمایا۔ اور ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو عدل و انصاف نہ کرے۔ ظلم کی تعریف سمجھ لیجئے، ظالم کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو، شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا، یہ ظلم۔ اور جو اس کا محل اور مقام ہو اسی پر رکھنا یہ عدل ہے۔ مثلا جرم کرے کوئی اور سزا دے دی جائے کسی اور کو تو یہ ظلم، جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا دی جائے تو یہ عدل۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آیت اتارے بت کے بارے میں اور اس کو لگا دیا جائے نبی ولی پر، تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی پیدا ہوں گے، تو اللہ نے پہلے ہی فرمایا کہ مومنوں کے واسطے تو رحمت اور شفا ہے، لیکن ظالموں کے واسطے رحمت اور شفا نہیں، ان کے نقصان اور خسران میں یہ قرآن اضافہ کرتا رہے گا۔ ایک مثال اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مثال سنیے غور سے۔ ہم لوگ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک،
ہم کہتے ہیں کوئی دلیل پیش کرو تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ ولا تدعوا من دون اللہ ان الذین یدعون من دون اللہ تدعون من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ سے مراد لیتے ہیں وہ نبیوں اور ولیوں، کیونکہ وہ من دون اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور وہ کہتے ہیں نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے، اور آیت میں یہ حکم ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے ان کو مت پکارو، اگر اللہ کے سوا کو پکارو گے تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی ولی یقیناً اللہ کے سوا ہے، اللہ نہیں ہے، مگر وہ من دون اللہ میں داخل نہیں۔ من دون اللہ سے مراد بت۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ مشرکوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے مشرکوں بے شک تم اور تمہارے یہ من دون اللہ جن کو تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ من دون اللہ اور من دون اللہ کو پوجنے والے پکارنے والے سب جہنمی، تو اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو معاذ اللہ وہ جہنمی ٹھہرتے، اور نبی ولی ہرگز جہنمی نہیں ہے، لہذا وہ من دون اللہ میں داخل نہیں۔ جو لوگ نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتے ہیں وہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو جہنمی ٹھہراتی ہے، اور وہ جہنمی ہے نہیں، جو ان کو جہنمی ٹھہرائے گا وہ یقیناً خود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لیکن جو میں نے بات کرنی ہے وہ اور ہے، بات یہ ہے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ وَلَا تَدْعُوا اور نہ پکار تو من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ بتائیے اس میں زندے یا مردے، قریب یا بعید کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے، اور جو مردہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے، جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے، جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے۔ اور آیت میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے ان کو مت پکارو، تو اگر اسی طرح ترجمہ کیا جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہی بتائیے کہ پھر دنیا میں کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ زندے کو پکاریں تو مشرک، مردے کو پکاریں تو مشرک، قریب کو پکاریں تو مشرک، بعید کو پکاریں تو مشرک، کیونکہ یہ سب اللہ کے سوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کو مت پکارو۔ تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، سب کے سب مشرک ہو جائیں گے، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، اور عرب کے مشرک ان کو معبود سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر ان کو پکارتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے یہ من دون اللہ بت جو ہیں ان کو مت پکارو، یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، ان کی بے بسی کا تو خود یہ عالم ہے کہ ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کہاں کر سکتے۔ تو اللہ نے آیت اتاری بت کے بارے میں، انہوں نے وہی آیت پڑھ کے لگا دی نبیوں اور ولیوں پر، یہ کیا ہو گیا؟ ظلم۔ اور ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں۔ میرے دوستو، عرب کے مشرک تو بتوں کو پکارتے تھے اور معبود سمجھ کر پکارتے تھے، اور خدا کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم نبی کریم کو پکارتے ہیں تو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خدا کی دی ہوئی قوت و طاقت سے ہماری فریاد کو سن لے۔ دیکھو سائنس جوں جوں ترقی کر رہی ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت اظہر من الشمس ہو رہی۔ آج آپ لاہور میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازیں سنتے، اس وقت بھی یہاں سینکڑوں آوازیں موجود۔ یہ کتنی ٹیپ ریکارڈر مشینیں پڑی ہیں، ان میں ریڈیو بھی ہے،
ریڈیو لگا دیجیے اور سوئی گھماتے جائیے اور ملک ملک کی قسم قسم کی آوازیں سنتے جائیے، کوئی تارے وارے نہیں لگی۔ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے۔ آپ نے ریڈیو کا ایریل کھولا، اس نے آواز کو کیچ کیا، آپ نے سن لیا۔ میرے آقا نے اس تھیوری کو، اس مسئلے کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ ہے سکانا، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام بھیجے، چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، بلغنی صوتہ، پہنچتی ہے مجھ تک اس کی آواز۔ آج 1400 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مصر میں بیٹھ کر بولنے والے کی آواز آج آپ تک پہنچتی ہے، مکے میں بیٹھ کر بولنے والے کی آواز آپ تک پہنچتی ہے۔ آپ ریڈیو کے ذریعے سے، آپ اس ریڈیو کے ذریعے سے، اس آلے کے ذریعے سے اس آواز کو سنتے ہیں۔ کملی والے نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، میرا امتی جب مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے پر ہو، میں روحانی قوت و طاقت سے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اللہ یا رسول، صحابہ نے بڑی مہربانی کی، بڑا کرم کیا، انہوں نے مسئلے کو آگے بڑھایا۔ قلنا وبعد وفات کا، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ حضور اپنی وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ انہوں نے بحث نہیں کی، حضور آپ کس طرح سن لیتے ہیں، ہم تو نہیں سنتے، کیونکہ حضور نے ان کو فرما دیا تھا انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، وانی اری ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ سنتے ہیں، جہاں سے بھی کوئی آپ پر درود و سلام بھیجے آپ سنتے ہیں، مگر ذرا اتنا بتا دیے کہ وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ قال وبعد وفاتی، حضور نے فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں ثابت ہوا کہ میرا آقا آج بھی سنتا ہے، اور کس طرح سنتا ہے؟ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہماری آواز نبی کریم تک پہنچتی ہے، نبی کریم اپنی نبوت اور رسالت کے روحانی ایریل سے میری تمہاری آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ کیا عرض کر رہا تھا، ضمناً بات آ گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ان کا ترجمہ لیا جائے تو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی اور کو مت پکار۔ تو یہاں تو زندے مردے کی قید نہیں، قریب اور بعید کی قید نہیں، تو بس وہی کہنا پڑے گا کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت، جن کو مشرکوں نے خدا کے مقابلے میں معبود بنایا اور معبود بنا کر پکارا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر آپ پکاریں تو یہ شرک ہے اور پکارنے والا مشرک ہے، مگر خدا کی قسم کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ ہر مسلمان سچے دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یاد رکھو ہم سرکار دو عالم کو پکارتے ہیں تو معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کا محبوب مانتے، اور یہ ہم ہی نہیں پکارتے، حضور کے زمانے سے سلسلہ چلا رہا۔ میں نے اسی موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اولیاء صالحین سب پکارتے چلے آئے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جو فتوے دیتے ہیں ان کے بڑے بھی پکارتے رہے۔
لیکن میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا کیونکہ جو اصل بات کرنی ہے وہ رہ جائے. اور سنیے، آج ہمارے پڑھے لکھے حضرات پریشانی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو یہ مسلمان جو ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ قرآن ایک ہے اور سارے قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں اور پھر اتنے فرقے بنے ہوئے. تو اس کا جواب بھی اس بات میں ہے جو میں عرض کر رہا کہ قرآن تو ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے ہیں وہ جب ترجمہ اور تفسیر غلط کرتے ہیں تو ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. قرآن تو ایک ہی، مگر لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے نہیں لگایا بلکہ قرآن کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگانے کی کوشش کی. اسی واسطے تو قلندر لاہوری نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ لوگ قرآن کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتے. اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی، جس نبی پر قرآن اترا اس نبی نے خود اس کی تفسیر کر دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بات ختم ہو گئی. مگر لوگوں نے ترجمہ بدلا اور ترجمہ بدل کر وہ الگ ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا. اسی واسطے میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا من فسر القرآن برائہ فہو کافر، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا وہ کافر ہے. کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور جس دین کے پیرو اس وقت دنیا میں 1 ارب ہیں، 1 ارب کے قریب ہیں، اس سارے مسلمانوں کے دین کا سرچشمہ یہ قرآن ہے. اس کے ایک ایک حرم میں ہزاروں مسئلے اور اسرار ہیں. اگر اس کو بدلنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو کر رہ جائے. یاد رکھو جس طرح قرآن کے ظاہری الفاظ کا بدلنا کفر ہے، اسی طرح قرآن کے وہ معنی جو متواتر ہیں، نبی کریم سے چلے آ رہے ہیں اور ساری امت کا ان پر اجماع ہے، ان معنوں کا بدلنا بھی کفر ہے. یہ نہ سمجھو کہ صرف قرآن کے الفاظ کا بدلنا کفر ہے. قرآن کے وہ معنی جو متواتر ہیں، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، تو اب اگر صلاۃ کا کوئی معنی بدلے گا تو وہ کافر ہو جائے، کیونکہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ساری امت نے یہی معنی کیے اور یہی معنی چلے آ رہے. اسی طرح خاتم النبیین کے معنی آخری نبی جنہوں نے بدلا تو انہوں نے اگرچہ ظاہر الفاظ کو نہیں بدلا، معنوں کو بدلا، لیکن متواتر معنوں کو بدلا، وہ بھی کافر ہو گئے. تو اصل میں فرقے اس طرح بنے کہ لوگوں نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنی شروع کر دی اور غلط کر دی، سمجھے نہیں. وہ خود نہیں سمجھے، وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تفرقہ پیدا ہو گیا. یہ نہ سمجھنے والوں کی وجہ سے ہوا. ایک مثال اور پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اب ہم لوگ اہل سنت و جماعت بزرگان دین کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو کہتے ہیں نذر و نیاز، ہدیہ. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا، بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کرا اور یہ کہا کہ جس چیز پر غیر کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے. تم کہتے ہو غوث اعظم کی نیاز، شہدائے کربلا کی سبیل، تو یہ غیروں کے نام آ گئے تو یہ چیزیں حرام ہو. اور بعضوں نے تو اتنی زیادتی کی کہ
انہوں نے کہا کہ یہ 11ویں شریف کی نیاز اور شہدائے کربلا کے نام کی سبیل، نیاز کا کھانا اور سبیل کا پانی پینا خنزیر سے اور گدھے کے پیشاب سے بھی زیادہ برا ہے۔ اچھا، اور دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، معاذ اللہ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ سیدھے سادے بولے والے عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہے، منہ پر داڑھی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں، مگر ان کو کیا پتا ہے کہ مولوی صاحب پڑھ تو قرآن رہے ہیں مگر ترجمے میں ڈنڈی مار رہے، ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت لوگ مردار بھی کھاتے ہیں، آج بھی کھاتے ہیں، کئی قومیں ہیں جو مردار کھاتی، خون بھی کھاتے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ خون کیسے کھاتے تھے، تو اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں 2 مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے مسلمانوں نے مجھے تقریروں کے لیے بلایا، میں 2.5 3 مہینے وہاں رہا، تو وہاں جو افریقی کالے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو خون کھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو نیچے برتن رکھ لیتے ہیں، اس میں جو خون گرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خون گرتے ہی تھوڑی دیر کے بعد جم جاتا ہے، وہ جمے ہوئے خون میں وہ مرچ مسالہ لہسن پیاز وغیرہ ڈال کے بھون کے کھاتے۔ اور اگر کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے تو جیسے ہم وہ انجیکشن کی سرنج ہوتی ہے نا اس سے دوائی بھر لیتے ہیں، اس طرح وہ جانور میں مارتے تھے اور اس کا خون پھینکتے، خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ ایک برتن میں جب 1.5 1.5 پاؤ خون ہو گیا، انہوں نے وہ سرنج نکال لی اور وہاں دوائی وغیرہ لگا دی، وہ جانور تو بھاگ گیا اور اس کا خون جم گیا، انہوں نے اس میں مرچ مسالہ ڈالا اور بھونا اور کھا گئے۔ میں نے 1 2 جگہ دیکھا، مجھے بڑی کراہت آئی، اتنی کراہت آئی کہ میری طبیعت 1 2 دن تک برابر بدمزہ اور خراب رہی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ بیان کرنا ہے ہم لوگوں نے، تو جو چیز دیکھ لی جائے اس کے دیکھنے کے بعد ایسا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں رہتا۔ تو حضور کے زمانے میں بھی لوگ خون کھاتے، خنزیر کا گوشت بھی کھاتے، اور جانور ذبح کرتے تھے تو بتوں کا نام لے، لات عزا منات جو ان کے بڑے بڑے بت تھے ان کا نام لے کر جانور ذبح کرتے، جیسا کہ ہم لوگ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بتوں کا نام لے کر اللہ نے آئے تھے۔ اللہ کرے ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مسلمانوں تم پر، کیا؟ المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ قرآن کیونکہ بڑا فصیح کلام ہے، اگر اللہ فرماتا ہے نا جس پر بتوں کا نام لیا جائے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بتوں کا نام لیا جائے تو حرام ہے، نبیوں ولیوں کا لیا جائے تو حرام نہیں، کسی اور کا لیا جائے تو شاید حلال ہے۔ اللہ نے ایسا لفظ فرمایا جو سب پر حاوی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک سب لوگوں نے تمام تفسیروں میں شاہ ولی اللہ نے تو لفظی ترجمہ یہ کیا وما اہل بہ لغیر اللہ کا کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور جتنے بھی مفسرین ہوئے ہیں ان کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، سب نے یہی لکھا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب وہ جانور ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جاہل سے جاہل کوئی دیہات کا رہنے والا آدمی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت کبھی حضور کا نام نہیں لیتا، کبھی حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں لیتا، غوث اعظم کا نام نہیں لیتا، امام حسن حسین، سب کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ اب ان لوگوں نے کیا ظلم کیا،
जानवर की कैद भी हटा दी, ज़िबा के वक्त नाम लेने की कैद भी हटा दी, और ये तर्जुमा कर दिया कि हर वो चीज हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये तर्जुमा किया जाए तो बोलो दुनिया की कोई चीज हलाल रह सकती? किसी के दरवाजे पर गाय बंधी हुई हो, हम पूछते हैं ये गाय किसकी है, वो कहते हैं निजामुद्दीन। ये भैंस किसकी है, कमालुद्दीन। ये घोड़ा किसका है, जमालुद्दीन। ये कार किसकी है, ये रक्षा किसका है, ये मकान किसका है, ये दुकान किसकी है, ये जमीन किसकी है, ये बात किसका है? बताइए, दुनिया की तमाम चीजों पर आप गैरुल्लाह का नाम लेते हैं या नहीं लेते? और बात चीजें तो ऐसी हैं कि उन पर अगर अल्लाह का नाम लेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। मसलन को पूछे ये बेटा किसका है, तो आप कहेंगे अल्लाह का। तो बीवी किसकी है, माँ किसकी है, बेटी किसकी है? मैं कहता हूं बड़ी मोटी बात है पंजाबियों वाली। अगर ये तर्जुमा करोगे कि हर वो चीज जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम हो जाती है, तो बीवी तो किसी की हलाल रहेगी नहीं। अगर पूछो ये किसकी बीवी है, जवाब देने वाला कहे खुदा की, तो काफिर हो जाए, क्योंकि खुदा तो बीवी से पास। और अगर कहो मौलवी साहब की, तो मौलवी साहब गैरुल्लाह है, और गैरुल्लाह का नाम जिस पर आ जाए वो हराम। तो बताइए किस मौलवी की बीवी हलाल है? अरे मियां बीवियों पर तो नाम शौहरों का ही लोगे ना। अगर अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह की बीवियां हैं, तो अल्लाह तो बीवियों से पाक है। अगर कोई अल्लाह के लिए बीवी तजवीज करेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर अल्लाह का नाम लो तो काफिर, और अगर गैरुल्लाह का नाम लो तो हराम। तो इन्होंने ऐसा तर्जमा किया कि इन सब की बीवियां ही हराम हो गई। चुनांचे वो एक मौलवी साहब बात कर रहे थे कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम। औरतें उनके वाल में आती थी, इत्तेफाक से उस दिन उनकी बीवी भी आ गई कि इनकी बड़ी शोहरत है। औरतें जाती हैं, चलूं मैं भी चलूं, वो भी आ गई। मौलवी साहब को क्या बताया था कि आज मेरी बीवी भी आई हुई है। वो यही बार बार कहते रहे बमाओ हिल्ला बेहिले गैरुल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम। तो आखिर मौलवी साहब की बीवी थी, समझदार थी, उसने कान खड़े किए कि मौलवी साहब जो तर्जुमा कर रहे हैं तो इस लिहाज से तो मैं भी हैरान हूं, क्योंकि सारे लोग मेरे मतलब यही कहते हैं मौलवी साहब की बीवी। मुझे कभी किसी ने खुदा की बीवी नहीं कहा। मुझ पर मौलवी साहब का नाम पुकारा जाता है, और मौलवी साहब गैरुल्लाह, और गैरुल्लाह का जिस पर नाम आ जाए वो हराम। तो मैं कब हलाल रही? खैर वो बात सुनकर चली गई। मौलवी साहब बाद में लोगों को मिल मिला के जब पहुंचे तो बीवी को कहने लगे कि तकरीर करके आया हूं तो दूध शुद्ध पिला।